MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ پھر یہاں سے پھر گفتگو کا سلسلہ وہی بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا کہ خاص کر اس وقت انہوں نے جو کچھ تاریخ میں کیے تھے کارنامے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ایک ایک کر کے گنا رہا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیا، پھر بھی ہم نے تمہارے ساتھ معافی کا معاملہ کیا، لیکن اب بھی وقت ہے کہ اس رسول پر ایمان لا کے اپنی تلافی کر لو، لیکن تم بدبخت ہو کہ اس رسول پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ یہ نچوڑ ہے۔ اب لفظ پڑھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یا بنی اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر تمام کی تھی، علیکم تم پر، ہم نے پورے عالم پر کیا نعمت دی تھی، وہ نعمت کون سی ہے جو تمام کی میں نے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام دنیا پر تم کو فضیلت دیا تھا۔ کب؟ جب ہم نہیں آئے تھے تب کا واقعہ۔ اب تمام دنیا پہ فضیلت کسے ہے؟ امت محمدیہ، بعینی ہی وہی پوزیشن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے سے پہلے کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے، تو اسی لیے فرمایا کہ اذکرو، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، جو تمام انسانوں پر تمہیں کیا ہے؟ برتر بنایا تھا، لیکن ہوا کیا؟ تم بدتر بن گئے، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بدتر بن گئے۔ تو گویا کہ اشارہ ہماری طرف ہے، پھر میں تم کو اب برتر بنا رہا ہوں، لیکن تم اپنے گناہوں سے کیا ہو جاؤ گے؟ پھر بدتر نہ ہو جاؤ، ہیں اب کیا؟ وہی بدتر حالت میں۔ قرآن پڑھو، آنکھیں کھل جائیں گی، اگر ذوق پیدا ہو جائے نا تو انکشافات کے انکشافات ہو جائیں گے۔ گویا کہ کسی سائنسدان کو کیا ریسرچ کرتے کرتے کیا ہے، اس کے دروازے جو کھلتے جاتے ہیں کہ یہ دیکھا وہ دیکھا، ایسی ہی ایک بہت بڑی دنیا ہے قرآن، جس کے اندر سے کیا ہے موتیاں نکلتے چلے جائیں گے جب آپ اس کے اندر ذوق لگائیں گے۔ کیسے ذہن کھول رہا ہے دیکھو، وہی حالت تمہاری بھی ہے اب فی الوقت۔ تو ایسے نہ بن جاؤ جو وہ لوگ بنے تھے، اور ان کے بننے کا وجہ اہم ترین کیا بنی وہ بتا رہا ہے، واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جو کسی نفس کے لیے کسی نفس کا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ اس کے لیے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ اس کے مدد کیے جائے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے بگاڑ کی وجہ سب سے اہم ترین جو تم کو ہم نے فضیلت والا بتایا وہ یہ تھا کہ اعمال اور توحید پر بھروسہ کرو، اور کسی کو دراصل کیا نہ کرو، اپنے ساتھ شریک کر کے اولیاء فلاں انو شافی انو کریں گے، انو کریں گے، ان کا دامن پکڑیں گے، ان کا دامن پکڑیں گے، یہ عقیدہ نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس عقیدے میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ وہ دن ایسا دن ہوگا جو کسی کو کسی آدمی کا کچھ کام نہیں آئے گا، نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا، نہ اللہ تبارک و تعالی دوسرا شفاعت قبول کرے گا، نہ وہ مدد کر سکتا ہے۔ جب یہ بات یقینی ہے تو تم اپنے توحید اور عمل پر تم کو جنت ملے گی۔ یہی عقیدہ بنی اسرائیل کو بھی دیا، یہی عقیدہ ہم کو بھی دیا، لیکن ہوا کیا بگاڑ؟ انہوں بولے نہیں نہیں، یہ عقیدہ نہیں، ہمیں کیا بھی کریں گے جنت میں بھیجیں گا اللہ، کیوں؟ ہمیں اللہ کے بیٹے جیسا، نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ ان کا عقیدہ بھی وہی خراب ہوا، ہمارا عقیدہ بھی اسی میں خراب ہوا۔ ہم بھی کیا بولے؟ ارے عمل سب نہیں بھائی، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم امت مرحومہ ہیں، ہم فلاں ہیں، اللہ ہم کو جہنم میں ڈالیں گا کیا؟ اللہ کے رسول چھوڑ ڈالیں گے کیا؟ عبد القادر جیلانی چھوڑ ڈالیں گے کیا؟ کالے شاہ ولی کریں گے کیا؟ یہی عقیدے کا بگاڑ تھا۔ حالانکہ عقیدہ کیا دیا اللہ نے؟ قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، نہ شفاعت قبول ہوگی، کافر کو کوئی شفاعت نہیں، مشرک کو کوئی شفاعت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کریں گے۔ تو اصل چیز تمہارا عمل اور توحید ہے، اس کو چھوڑ کے تم نے کیا کیا؟ ولیوں کو یا آ کر وسیلوں کو اپنے اعمال برباد کرنے کے لیے بنا لیا۔ یہی حال ان کا بھی ہوا، یہی حال تمہارا بھی ہوگا، اس واسطے پہلے بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ پھر آگے آئیے، فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، دیکھو اس وقت بھی یاد کرو، ابھی اصل وہاں سے تاریخ شروع ہو رہی ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرعون کے شکنجے میں گرفتار تھی۔ فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع جب ہم نے نجات دی تھی تم کو آل فرعون سے،
کیا کیسے تھے تم آل فرعون کے پاس اس وقت؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں دراصل سخت ترین عذاب دیتے تھے. اور سخت ترین عذاب کی شکل کیا تھی؟ اللہ اکبر، ذرا غور کر کے دیکھو مسلمانوں. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. یا رب، الفاظ دیکھیے کتنے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یقتلون، یذبحون. قتل ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن ذبح میں کیا ہوتا ہے؟ بکرے کو ڈال کے لٹا کے کرتے ہیں. ذبح میں اور قتل میں بڑا فرق ہے. ایسے حقیر بنا کے رکھا گیا تھا بنی اسرائیل کو، ذبح کرنے کے برابر ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو لونڈی بنانے کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا تھا بلکہ چھوڑ دیا جاتا تھا. مردوں کو، صرف مرد بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور عورت بچوں کو ذبح نہیں کرتے تھے، اپنے لیے رکھ لیتا تھا وہ، تاکہ گھر کے کام کاج اور کنیز بن کے رہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، فرماتا ہے کہ اس میں بہت بڑی بلا تھی تمہارے لیے، بہت بڑی آزمائش. بلا کا مطلب اردو کا بلا نہیں ہے، یہ بلا یبلو کا مطلب ہے آزمائش. اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے یہاں سے تمہیں نکالا، اتنا بڑا احسان کیا. اب ہمارا بھی احسان سمجھ لینا، اللہ نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا اور وہاں سے انہیں نکالا، اور ہم بھی پوری کھٹا ٹوپ اندھیریوں میں تھے. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا قرآن اور رسول دے کر ہم پر، لیکن ہم اس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتا ہے، یہ بھی یاد رکھو، وَإِذْ کا مطلب ہمیشہ کیا ہے؟ یاد کرو یا جب، یہ مطلب ہے. فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے پھاڑ دیا تھا سمندر کو. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ گئے تھے، تو اس وقت جب فرعون کا پیچھے سے حملہ ہونے والا تھا اور سامنے دریا آ گئی، اس وقت کا موقع ہے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ کر کیا کر دیا؟ راستہ بنا دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں اس میں سے کیا ہے؟ نجات دے دی. اسی دریا میں جس میں سے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ان کو ڈبا دیا. یہ اللہ کن فیکون کا مالک ہونے کا مطلب ہے. یہاں سمجھو، ہاں کرونا نہیں، کہیں اللہ پر بھی بھروسہ کر لو میرے بھائیو. ایک ہی سمندر، ایک ہی جگہ، ایک اتنی بڑی قوم شلاک کی، اسی سے نجات. اور وہ بھی کون سی قوم؟ بے سر و سامان غلام جن کو ذبح کر دیتے تھے. اور اتنی طاقتور ترین قوم جو کہ 400 سال سے حکومت کر رہی تھی، وہی دریا، وہی مقام ڈبا دیا. تو اصل کس کا چلتا ہے میرے بھائی؟ رب کا چلتا ہے. ہاں، رب کا چلتا ہے. ایک ہی دریا کے اندر یہ دونوں کام ہوئے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے غرق کر دیا فرعون کو بھی اور اس کے ساتھ جتنے تھے سب کے سب. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم آنکھوں دیکھ رہے تھے. یعنی وہ کیفیت، یہ لوگ سامنے جا کے ڈوب گئے نا، یہ لوگ سامنے جا کے نکل گئے نا جی، پیچھے سے وہ ڈوب رہے تھے، تو یہ دیکھ رہے تھے باقاعدہ کیسے ڈوبا فرعون اور آل فرعون، اپنی آنکھوں سے دیکھے. اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی یہ صحیح طور پر مسلمان نہیں ہوئے. یہ ایسی بدبخت ترین قوم ہے. تو فرمایا پھر اس کے بعد کا واقعہ ذکر کر رہا ہے. وَإِذْ، اور یاد کرو وہ موقع بھی، وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 40 دن کا. یعنی کون سا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں چھوڑ دیے، تو اللہ تورات دینے کے لیے پہاڑ پہ بلایا. وہ واقعہ بعد میں آئے گا، لیکن اتنا سمجھ لیجئے اسی کی طرف اشارہ ہے. تو 40 دن کے لیے وہاں پر آؤ جہاں میں تمہیں تورات دوں گا، طور پر بلایا. تو لیکن یہ 40 دن کے لیے جب حضرت موسیٰ وہاں گئے، تو یہ بدبخت قوم کیا ہو گئی جو حضرت موسیٰ کے بغیر یہاں رہ رہی تھی؟ ثم اتخذتم العجل، اس نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. ادھر حضرت موسیٰ تورات لینے کے لیے گئے، ادھر ان بدبختوں نے کیا کیا؟ ایک چھوٹا سا بچھڑا بنا لیا اور اس بچھڑے کو معبود بنا کے پوجنے لگے. وانتم ظالمون، کہ تم تھے ہی ظالم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی کہ فرعون کو ڈوبتا دیکھ کر بھی جب حضرت موسیٰ تورات لینے گئے تو یہ بدبخت پیچھے کیا کرے؟ بچڑے کو معبود بنا لیا. اللہ کہتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. پھر یاد کرو وہ موقع کیسے معاف کیا، وہ معاف کرنے کی صورت بیان کر رہا ہے کہ فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی. کیا مطلب کتاب اور فرقان دی؟ تورات دیا اور اس کے اندر کیا بات تھی؟ اصل حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ فرق کرنے والی چیز تھی. اسی واسطے اللہ نے قرآن کو بھی فرقان کہا. تبارک الذی نزل الفرقان، یہ بھی فرقان ہے. تورات بھی فرقان تھی. کیا مطلب؟ حق و باطل میں امتیاز کرنا. قرآن پڑھو گے تو معلوم ہوگا نا جی حق کیا ہے، باطل کیا ہے.
خالی پیروں کی باتیں ان کی باتیں سن کے لوگ بولتے کیا مولوی صاحب تمہیں ایک بولتے انہوں ایک بولتے، کس کا سننا؟ کس کا بھی سنو نا، قرآن حدیث پڑھو، حق و باطل کی تمیز تمہیں آ جائے گی۔ آج ہماری امت کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ مولوی جھگڑتے کیوں ہیں؟ تمہیں یہ مسئلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم پڑھ لو، مسائل ختم ہو جائیں، کیونکہ اللہ تمہیں فرقان دے دے گا۔ تو والفرقان لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اب وہ کیفیت جب یہ آ گئے، لے کر گئے تھے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، جب یہ تورات لے کے آ گئے تو دیکھا کہ یہ لوگ بچڑے کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، تو اب یہ معبود بنانے کی جو ان لوگوں کے اندر سرزد ہوئی تھی، یہ گناہ جو ہوا تھا، اس کی سزا میں اللہ نے کہا کہ اب تمہیں کیسے کرنا ہے، معافی کیسے دینی ہے، وہ ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو وہ موقع بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم لوگوں نے کیا ہے اپنے اوپر بڑا زبردست ظلم کیا ہے۔ کیا کر کے؟ شرک کر کے۔ تو معلوم ہوا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ باتخاذکم العجل، یہ ہے اصل کاز۔ کیا ظلم ہوا تھا؟ تم نے عجل اصل میں کیا ہے؟ بچڑے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے بقرہ جو ہے نا وہ گائے کو کہتے ہیں، سور ہے نا بیل کو بولتے ہیں، لیکن عجل جو ہے نا گائے کے بچے کو بولتے ہیں۔ جیسے بچوں کو کیا ہے الگ الگ عربی انگلش میں بھی نام ہوتے ہیں، ویسے ہی کیا ہے عجل اصل میں گائے کے بچڑے کو بولتے ہیں، تو چھوٹا بچڑا بنا لیا۔ تو باتخاذکم العجل، تم لوگوں نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ تو اب دراصل توبہ کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ فتوبوا الی باریکم، اب تم اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ اب آ گئی وہ بات جو میں سمجھا رہا تھا، تاب الی تو مطلب ہوگا انسان توبہ کر رہا ہے، تاب علی تو مطلب ہوگا رب متوجہ ہو رہا ہے۔ اب فتوبوا الی باریکم مطلب کیا ہے؟ انسان توبہ کر رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ تم سب مل کے کیا ہے؟ باری، پیدا کرنے والا، اللہ کا نام ہے ایک، خالق، باری، مصور، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ تو باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹو، اور فقتلوا انفسکم، توبے کے ساتھ ساتھ اور توبہ، ظاہری توبہ کیسے ہوگی؟ تم مارو اپنے آپ کو مار کے توبہ کرنا ہے، کیونکہ تم نے جو ظلم کیا ہے، اب اس کا ظلم کا مداوع کیسے ہوگا؟ خالی خولی توبہ نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے حکم نازل کیا حضرت موسیٰ سے، اب ان کی توبہ قبول ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ خود اپنے آپ کو مار لینا ہے۔ ایک دوسری روایتوں میں، بعض روایتوں میں ہے کہ ایسے نہیں، کہ جو اللہ کے حضرت موسیٰ تورات لینے کے لیے جب گئے تھے تو جو گروہ شرک میں مبتلا ہوا، بچڑے کی پوجا کی، ان کو ایک صف میں کھڑا کرو، اور جو لوگ اس گناہ میں نہیں پڑے، توحید پر قائم تھے، ان کو اگلی صف میں کھڑا کرو، اور جو موحد تھے، جو توحید پر تھے، شرک نہیں کیا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں دو، اور جنہوں نے شرک کیا ان سے کہو کہ ان کی قتل کرو، گردن اڑاؤ ان کی، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہی توبہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ اس میں قتل ہوئے، 70,000 لوگ۔ تو فرمایا کہ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو کیا قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی ہے تمہارے لیے بہتر، یہی ہے تمہارے رب کے نزدیک بھی بہتر۔ فتاب علیکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر متوجہ کرے گا، یعنی تمہیں معاف کرے گا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کر۔ اب آ گئے دیکھیے دونوں بات، فتوبوا الی باریکم، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوگا، اللہ توبہ کرے گا، نعوذ باللہ نہیں، تاب علی آیا تو اللہ تم پر توجہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اچھا اب یہ بات ہو گئی، توبہ تلافی ہو گئی، قتل بھی ہو گئے، پھر پاک ہو گئے یہ لوگ۔ تو اب اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ لو جی، میں جو گیا ہوا تھا جس میں تم لوگوں نے یہ بدبختیاں کی، تو یہ تورات اللہ نے دی ہے۔ تو جب یہ کہا تو ان بدبختوں نے کیا کہا بنی اسرائیل نے، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یاد کرو وہ وقت جب انہوں نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خود ڈائریکٹ اس آنکھ سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ آپ اکیلے گئے، آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کتاب دی، تو ہم کیسے مانیں گے؟ جب تک ہم خود اللہ کو نہیں دیکھیں گے جہرتاً، بالکل ظاہر میں، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی تھی جو ان پر پڑی، ایک کڑاکے کی بجلی پڑی ان پر، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کو گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہ سب کے سب مر گئے۔ اللہ کے غصے کی جو بجلی پڑی ان پر، سب کے سب دیکھتے ہوئے مر گئے، یعنی سامنے والا پیچھے والے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ گر کے مر رہا ہے، پھر یہ گر رہا تھا، پیچھے والا دیکھ رہا تھا، اس طرح جتنے لوگ تھے سب کے سب مر گئے۔ اب یہ واقعہ تفصیل سے بعد میں آئے گا، لیکن پھر اس کے بعد ان مرے ہوئوں کو اللہ نے اٹھا دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے،
اے اللہ ان کو پھر اٹھا دے. تو اس لیے فرماتا ہے ثم بعثناکم، پھر ہم نے دوبارہ تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، موت دینے کے بعد. موت دینے کے بعد تو موت اور مارنا جلانا رب کا اذن ہے، بس ایک اذن، مر جاؤ مر جاؤ، اڑ جاؤ اڑ جائیں. تمہارے لیے مشکل ہے جی، رب کے لیے مارنا جلانا کوئی بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہم نے پھر دوبارہ اٹھا دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. پھر اس کے بعد وہ جو میدان میں تھے نا، یہ معاملہ ہو گیا، تورات دے دی گئی، ہدایتیں دے دی گئی، اب وہاں پر رہنے لگے. کہاں تھے؟ ایک کھلا ہوا میدان تھا جس میں نہ کیا تھا، کوئی چھت تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی پانی کا انتظام تھا. تو وہاں تھے کھلے میدان میں، بالکل ڈائریکٹ کیا ہے، آسمان تلے. تو ان لوگوں نے دھوپ کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کر دیا تھا ابر سے. اب وہ لوگ بولے کہ شدید دھوپ پڑ رہی ہے، تو اللہ نے کیا کر دیا، سایہ کر دیا پوری بستی کو، بلکہ وہ پورے میدان کو جہاں یہ رہ رہے تھے. کس سے؟ ابر سے. غمام کہتے ہیں ابر کو، ابھی میں بتایا تھا نا کہ غمام کا لفظ بھی آیا ہے ابر کا، تو ابر یہاں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور کھانے پینے کے لیے وہ بھی اوپر سے انتظام کر دیا کہ ہم نے اتار دیا تمہیں من اور سلوا. من کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کیا ہیں، دانے تھے جس کے اندر میٹھاس تھی، جیسا کہ انار کے دانے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ذرا سا کیا تھا، پانی کا رس بھی ہوتا تھا، اور گوند کی شکل کی ہوتی تھی جو آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے چیزوں پر جو بھی ہیں، وہ اس کے بعد اسے نکال لیتے تھے. تو وہ جب کھاتے تھے تو ایک طرح طاقت بھی مل جاتی تھی، اور پانی کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ پانی بھی مل جاتا تھا. اور اسی کی ایک شکل حدیث میں بعض الفاظ آئے ہیں جو آج کیا ہے، یہ جو ہمارے پاس جو کیا ہے مشروم جو ہے نا، اس کی ایک شکل ہے جو باقی رہ گئی ہے دنیا میں. من ہی کی ایک شکل ہے جو مشروم آج باقی رہ گئی ہے، بعض احادیث اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد سلوا. سلوا کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کیا ہیں، بٹیر کی طرح، چڑیوں کی طرح پرندے تھے جو آ کے خود بیٹھ جاتے تھے کہ ذبح کر کے کھاؤ. تو یہ جنت کا کھانا ان کے لیے اللہ نے رکھ دیا تھا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کو کھاؤ تم یہ پاک چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دیا ہے. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہی لوگ تھے جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. یعنی یہ من سلوا دیا، یہ آ کر تورات دی، ان پر کیا نعمتوں کی بارش کی، لیکن یہ بدبخت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے بجائے نافرمانی کی ہے، جس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے جو نیچے آ رہے ہیں. پھر فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع بھی، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس قریے کے اندر، اس بستی کے اندر. وہ کون سی بستی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ بیت المقدس تھی. جب انہوں نے کہا کہ اللہ کئی سالوں سے ہم صرف میدان میں ہیں، تو اللہ نے کہا کہ چلو تم بستی میں رہنا چاہتے ہو تو فلاں بستی ہے نا، وہاں داخل ہو جاؤ. لیکن کیا ہے شرط؟ کیا ہے شرط؟ کیا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس بستی میں جاؤ اور جو چاہے کھاؤ پیو، اپنی زندگی گزارو. لیکن شرط یہ ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب داخل ہو تو دروازے میں جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے. حِطَّہ کا وہاں کے ان کی لینگویج میں مانا تھا کہ ہم فرما برداری کر رہے ہیں، ہم دراصل اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ لفظ تھا. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف بھی کریں گے اور تمہارے سے درگزر بھی کریں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور بھی زیادہ بھی ہم دیں گے، اللہ کے محسن بندوں کو ہم اور زیادہ بھی عطا کریں گے. یہ ان سے کہا گیا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہے، بستی کی زندگی چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ سامنے بستی ہے، جاؤ صرف اتنا کرنا کہ سجدے میں داخل ہوتے وقت سر جھکاتے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے داخل ہو جانا. لیکن شرارت کتنی تھی دیکھو ان لوگوں کو کہ یہ لوگ کیا کیے، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان لوگوں نے تبدیل کر دیا، یہ ظالموں نے، اس قول کو جو رب نے کہا تھا کسی دوسرے قول سے. اللہ نے کہا کہ جھکتے ہوئے فرما برداری کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، شہر تمہارا. لیکن ان بدبختوں کو شرارت سوجی، انہوں نے کیا کیا، اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے کہا کہ حتہ، تو یہ لوگ ہنتا ہنتا کہتے ہوئے گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ ہنتا کا مطلب ہے گیہوں کا دانہ. مذاق کر رہے تھے اللہ سے مذاق کر رہے تھے. اللہ کہہ رہا تھا خالی جھکتے ہوئے تسبیح کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے لیے مستی دے دیں گے. لیکن ان کی مستی کا حال کیا تھا، یہ اللہ سے مذاق کرتے ہوئے حتہ کو ہنتا بنا لیا اور کہہ رہے تھے کہ ہنتتن ہنتتن، مطلب یہ تھا کہ گیہوں کا دانہ گیہوں کا دانہ. تو اللہ کو بڑا غصہ آیا، تو اسی لیے فرمایا کہ فقیل لہم، ہم نے کہہ دیا، جو لوگ وہ لوگ جو بگاڑے تھے اللہ کے قول کو، حتہ کو ہنتا وہ لوگ بنا لیے تھے. تو فانزلنا علی الذین ظلموا، ہم نے کیا کیا، آسمان سے ان پر عذاب نازل کر دیا. رجسا من السماء بما كانوا يفسقون، یہ اس واسطے کہ یہ تھے ہی فاسق، ان کی گمراہیاں بڑھتی چلی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اوپر پھٹکار نازل کر دی، عذاب نازل کر دیا
اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کے آیات کو تبدیل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر دیا۔ اب اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ بھی اسی میدان تیہ میں رہتے ہوئے جو واقعات ہوئے ہیں انہی میں سے 2-3 واقعات اور بھی ذکر کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ جب ان کو پانی کا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی استسقى موسیٰ لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر۔ استسقاء کا مطلب ہے پانی طلب کرنا، اسی سے ہے وہ نماز استسقاء، ہم پڑھتے ہیں نا بارش طلب کرنے کی نماز، اس کا نام بھی استسقاء ہی ہے۔ تو فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع جب انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو اب اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ میری قوم پانی مانگتی ہے، تو اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے فقل نضرب بعصاك الحجر، دیکھو تم یہ فلاں پتھر پر اپنے عصا کو مارو، فانفجرت، تو پتھر کیا ہے پھٹا، من حسنتا عشرۃ عینا، اس کے اندر سے 12 چشمے، 12 الگ چشمے بن گئے، کیونکہ ان کے 12 بڑے قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کے لیے لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو ان لوگوں کے اندر، تو 12 چشمے بن گئے۔ فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، عین کہتے ہیں چشمے کو، ایک عین بولتے آنکھ کو بھی عربی میں، ایک عین بولتے چشمے کو بھی بولتے۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے جان لیا کہ ان کا مشرب کہاں سے پانی لینا ہے، یعنی 12 قبیلوں کو معلوم ہو گیا کہ یہاں کہ یہ چشمہ ہمارا، یہ ان کا، تاکہ لڑائی نہ ہو، ہاں ٹانکا کو کھڑی تو ہم کیسے لڑتے، وہ مسئلہ نہ ہو، اس واسطے قد علم کل اناس مشربہم۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد نہ برپا کرو، فساد نہ پھیلایا کرو۔ یہ بھی گرم دو۔ تو اب دراصل کیا ہے، پانی مانگے پانی مل گیا، سایہ مانگے ابر کا سایہ ہو گیا، کھانا مانگے من سلوا اتر گیا، سب ہو رہا ہے، لیکن سرکشی ان کی نہیں جا رہی ہے۔ اب اگلا دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو وہ موقع بھی جب انہوں نے کہا اے موسیٰ، بنی اسرائیل نے، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے اب صبر نہیں کر سکتے، اکتا گئے ہیں۔ کیا ایک ہی کھانا؟ جنت کا من سلوا، من و سلوا اللہ تعالیٰ بغیر مزدوری کے بغیر کام کے ان کو اتار رہا ہے، لیکن ان کی بدبختی دیکھو کہاں تک پہنچ گئی کہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو فادعوا لنا، اللہ سے دعا کرو، آپ کے رب سے، فادعوا لنا ربک یخرج لنا، کہ تمہارے رب سے تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نکالے ہمارے لیے، کیا کیا نکالے، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وہ زمین کی پیداوار میں ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور کی دال اور پیاز وغیرہ، دیکھو کیا مانگتے ہیں، کیا اللہ نے من و سلوا اتارا تو ان کو مسور کی دال ہونا کہتے، پیاز ہونا کہتے، لہسن ہونا کہتے، ایسی حالت ہماری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازا، ایسی ایسی کتاب ہم کو دی، ایسی کتاب دی کہ پوری دنیا پر جہاں بانی کر سکتے ہیں، ہم ان قرآن کی اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، انجینئر ہونا کہتے، ڈاکٹر ہونا کہتے، فلاں ہونا کہتے، یہ کتاب کبھی نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا۔ تو حقیر چیزوں کے پیچھے جب پڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حقیر لوگوں کے ساتھ کر دیتا ہے، چلے جاؤ۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا، اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کو چھوڑ کر کہا کہ ہمیں تو کیا چاہیے، وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ زمین کی پیداوار میں خاص کر ساگ بھاجی جسے بولتے ہیں نا، اسے بولتے ہیں ساگ، ککڑی اور گیہوں، مسور کی دال، پیاز، یہ تمام چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہلوایا کہ بدبختو، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو تم؟ لیکن اب انہوں نے مانگا تھا تو اس کو بھی انکار نہیں کیا رب نے، کہا کہ اہبطوا مصر، اچھا جاؤ، اب یہ من سلوا یہ میدان وغیرہ چھوڑو، جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، جو کچھ تم نے پوچھا ہے وہ اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تبارک و تعالی ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی، مسکنت ڈال دی، وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب میں گر گئے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ یہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کا قتل کرتے تھے بغیر حق کے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مار مارا، ان کو ذلت کا مار مارا، یہ حدود شرع سے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے نکل جایا کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ یہ ضربت علیہم الذلہ آج تک پڑی ہوئی ہے ان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ یہاں تک تو مسلسل واقعات آ رہے تھے۔ اب درمیان میں ایک بات کا جواب آیا، تو
تھوڑا سا مضمون سے الگ ایک آیت آ گئی. وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، جو نصرانی ہوئے، والصابئین، جو صابئی بنے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، اس کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے کوئی غم کا مقام بھی نہیں ہے. اب آخر بات چل رہی تھی یہودیوں کے وہ باتیں جو تاریخ میں انہوں نے غداریاں کی، تو اچانک اس سوال کا جواب کیوں آیا کہ خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ نصرانی ہوں، خواہ وہ صابئی ہوں، جو بھی ہوں، اگر وہ اللہ پر اور اس کے آخرت پر یقین رکھتے تھے تو اللہ ان کے لیے ضرور بالضرور ایسا سامان مہیا کرے گا جس میں غم نہیں ہے، جس میں کیا ہے یہ نہیں ہے، خوف نہیں، یعنی جنت دے گا. کیوں؟ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی مکاریاں بیان کی تو ان میں سے جو لوگ ہدایت پر رکھ کر زندگی گزارے، کچھ نہ کچھ یہودی تو کیا تھے نا، کچھ نہ کچھ نصرانی بھی تھے نا، اور ان میں سے جو رسول کو پا کر ایمان بھی لا لیے، جیسا کہ سلمان فارسی تھے نا، وہ کئی عیسائی پادریوں پہ اپنی زندگی گزار کے اللہ کے رسول کا آمد کا سن کر مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کی نیکیاں بھی غارت کیا؟ سوال اٹھ گیا تھا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں جی، ایسی بات نہیں، جو واقعتاً اللہ پر ایمان توحید پر قائم تھے اور اچھا عمل کرتے رہے، خواہ وہ کوئی بھی رہے ہوں اپنی زندگی میں، یہودی اچھے تھے، توحید پر تھے، ان کو بھی جنت ملے گی. اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے کا واقعہ تک، اب نہیں ملے گی. اب اچھے کتنے بھی ہو جائیں اب نہیں ملے گی جب تک کہ اللہ کے رسول کو نہیں مانیں گے. لیکن اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے جو توحید پر تھے، آخرت پر تھے، ان کو جنت ملے گی نہیں ملے گی؟ ملے گی. نصرانی بھی جو حقیقی صحیح نصرانی تھے ان کو ملے گی نہیں ملے گی؟ ملے گی. صابئی بھی ایک قوم تھی جو ستارہ پرست تھی، جو بعد میں تبدیل ہو گئی ستارہ کو ماننے والی، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ توحید پر تھی. تو یہ جو بھی ہوں، کوئی بھی فرقے کے ہوں، لیکن اصل حقیقت کتاب و سنت کو ماننے والے ہوں تو ان کو ضرور جنت ملے گی. کب کی بات ہو رہی بھائی؟ پہلے کی. اب اللہ کے رسول کے مانے بغیر صرف اللہ اور آخرت کو مانے تو جنت ملیں گی؟ نہیں ملیں گی. تو کوئی اس آیت کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نکال کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی، اب بھی نصرانی، یہودی، امریکہ کا کوئی بھی عیسائی خالی اللہ پر ایمان لائے اور اچھا عمل کرے تو اسے جنت ملے گی، تو وہ کافر ہے. یاد رکھیے، یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے، اس آیت سے الگ نہیں نکال سکتے آپ. یہ آیت پچھلوں کے لیے جو جب تھے یہودی اس وقت ان کے لیے کیا ہے؟ ضرور جنت ملے گی. پھر اس کے بعد واقعہ جوڑ دیا گیا. ایک سوال بیچ میں ضروری تھا، سوال کا جواب آ گیا، کیونکہ قرآن کو تقریر کی طرح سمجھنا ہے. جیسے تقریر میں اب میں کہہ رہا ہوں کہ پانی لاؤ، اب مجھے ضرورت پڑی پانی پی لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری تقریر یہ پانی لاؤ بولتے رہے بھائی، بولے تو کیا بولیں گے؟ نہیں نا. تو ضرور اب ویسے ہی بات چل رہی تھی یہودیوں کی، ایک ضروری سوال آ گیا تھا، کیا جو اچھے یہودی تھے کیا ان کی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی صرف یہودی ہونے کی وجہ سے؟ تو فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، جو بھی ایمان لایا، آخرت پر ایمان رکھا، جو بھی اللہ پر توحید پر رہا، ان سب کو جنت ملے گی. اب بات ختم ہو گئی. پھر دراصل کیا ہے؟ یہودیوں کی طرف رخ ہو گئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے کیا ہے؟ پختہ عہد لیا تھا. اخذا لینا، لیکن میثاق کا لفظ جب بھی آتا ہے اسے پختہ اگریمنٹ کے معنی میں ترجمہ کریں. پختہ اگریمنٹ ہم نے کیا تھا. کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ اگریمنٹ کی کیفیت کیسی تھی معلوم؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پہاڑ طور کو اوپر اٹھا لیا تاکہ پورے دیانت داری سے، ادب سے اگریمنٹ کریں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس مذاق بہت تھا. آپ کو معلوم ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا نا، حتتن کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، بولے تو کیا کرے یہ لوگ؟ بدلا دیے نا، مذاق کرتے تھے اللہ سے. تو اسی واسطے جب تورات دینے کا موقع آیا تو ادب و احترام کے لیے کوہ طور پہاڑ ہے نا، وہ اوپر اٹھا لیا اللہ نے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر اس کے بعد اب حکم دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس تورات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو یاد رکھو، احکامات کی پیروی کرو، عمل کرو، یاد کرو اس کو. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں کیا ہے؟ تقوی اختیار ہو، تمہیں کیا ہے؟ اللہ کا ڈر آئے. ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ اکبر. یہ ان کی سرکشی تھی. ایسا سما پیدا کر کے تورات اوپر اٹھا کے ان پر، توہ طور اوپر اٹھا کے ان سے عہد لینے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے پھر گئے یہ لوگ. ثم تولیتم من بعد ذلک، بہت جلد یہ لوگ کیا ہے؟ روگردانی اختیار کر. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم پورے کے پورے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑا رحمان اور رحیم ہے، بار بار ان کے گناہوں پر بھی اللہ موقع دے رہا تھا.
پھر اس کے بعد ان کا اور ایک جرم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ بھی علم ہے ان لوگوں کے بارے میں تحقیق جنہوں نے کیا کیا تھا، سبت کے قانون کو، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن، ہفتے کے دن کے قانون کو توڑا، یعنی اللہ نے کہا کہ ہفتے کا پورا دن عبادت کے لیے ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا۔ ان بدبختوں نے کیا کیا، کھلے عام مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں بھی تم لوگوں نے کیا کیا، میرے عہد کو توڑا، اور ہم نے کیا کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہا ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، تم سب کے سب بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر۔ بس ایک حکم تھا، سب بندر بن گئے۔ ہاں، اللہ نے واقعتاً بندر بنا دیا تھا، شکل و صورت کا، عقل کا نہیں، پورے شکل کے ساتھ۔